مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو आपकी सलामती हो। اور میں نہایت خوش و خرم ہوں اور شکر گزار ہوں برادر کرس جارج کے لیے جنہوں نے بڑی عزت اور آنر دی، محبت کا اظہار کیا، اور پھر میں ان کی مسز کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور پھر اپنے بزرگ سینئر پاسٹر جارج منشی کے لیے اور ان کی اہلیہ پھپھو جی کے لیے میں شکر گزار ہوں، ان کی ساری چاہت پیار اور دعاؤں کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے خدمت کا آغاز اسی چرچ سے کیا ہے، آمین۔ اور جب بھی مجھے اس چرچ میں موقع ملتا ہے تو پھر وہ ساری ہسٹری، وہ سارے واقعات آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کسی چرچ میں ہم نے کھڑے ہونا سیکھا ہے، بولنا سیکھا ہے، پریچ کرنا سیکھا ہے، خدمت کرنا سیکھی ہے۔ سو میرا آج کافی دیر کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کر کلام کی خدمت سر انجام دینا میرے لیے فخر، شرف اور عزت کی بات ہے، اور یہ ساری عزت اور جلال میں اپنے خداوند کو دیتا ہوں جس نے مجھے بلایا تاکہ میں انجیل کی منادی کروں۔ آئیے خداوند خدا کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں۔ Praise God! Hallelujah! چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ ہاروں میں بھی تقریباً کوئی 15 منٹ لگ چکے ہیں، میں ان خدام میں سے نہیں ہوں جو خواہ مخواہ طوالت کرتے ہیں یا میسج کو کھینچتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کم وقت میں زیادہ باتیں کی جائیں، کم وقت میں زیادہ سکھایا جائے۔ اور بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، تو مجھے جو اپنے لیے اور آپ کے لیے کلام کی ضرورت محسوس ہوئی وہ میں کوشش کروں گا 15 سے 20 منٹ میں پریچ کروں۔ باتیں تو بہت ساری، ٹاپکس بے شمار ہیں، باتیں بے انتہا ہیں، لیکن پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ میں 5000 باتیں کرنے کی نسبت 5 عقل مندی کی باتیں کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے، آمین۔ اس وقت دور حاضرہ اور ہمارے ملک کے موجودہ حالات سب سے زیادہ کشیدگی، ذہنی تناؤ اور ٹینشن کا باعث بنا ہوا ہے، اور مجھے خدا کرو بار بار ابھار رہا ہے کہ اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پریچ کیا جائے۔ تقریباً ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور یہ نیچرل ہے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک میں جنگ و جدل، تذبذب، الجھن اور خوف پیدا کرتی ہے۔ اور چونکہ اس وقت ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دعا کرتے ہیں چند لمحوں کے لیے، صرف اپنے ملک کے لیے، پاک فوج کے لیے، اور اس امن اور سلامتی کے لیے۔ آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو، تھوڑی سی تکلیف، اور پھر میں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ تکلیف کرے تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا، کیونکہ بھائیوں کی جگہ بالکل خالی ہے۔ اپنی چیئرز اپنی چیئرز اگر اٹھا کر آگے آ جائیں تو ذرا اچھا خوبصورت ماحول بن جائے گا۔ معذرت کے ساتھ پلیز ڈونٹ مائنڈ، اپنی چیئرز اگر اٹھا کے لے آئیں، اگر نیچے بیٹھنا مشکل ہے چیئرز لے آئیں، اور اگر آگے آپ سامنے بیٹھ جائیں تو یہ بہت ہی اچھا لگے گا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، اور ہم سلامتی کے شہزادے کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا خدا جو سلامتی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے ہمیں محفوظ کرے گا۔ آئیے اطمینان اور سلامتی اور
खुदावन तेरे लोगों के साथ मुत्फिक होकर एक चर्च मुत्फिक होकर तेरे हुजूर वापस के दुआ है इत्मीनान को जारी कर, पीस को जारी कर, इत्मीनान को जारी कर, अमन को जारी कर, सुलह को जारी कर, सुलह 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 सलामती की रूह काम करना शुरू कर, प्रिंस ऑफ पीस की रूह काम करना शुरू कर, in Jesus name, in Jesus name. Oh, Raka Shanko Rafia Yalaba, Nikola Rosika Lava Sakayala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shakayala, Shakayala. Oh, Raka Shanko Rafia Yalaba. Yes, in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर कहूंगा, मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर हमें किसी चीज की जरूरत है वो सलामती है, और वो सलामती सिर्फ मसीह में है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है, वो सुलह का शहजादा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर यीशु आ जाए तो सुलह हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज कीप सिटिंग, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इंसान की किताब में लिखा है, जो मेरी सुनता है, जो मेरी कितने हैं जो सुन रहे हैं? प्रेज गॉड। जो मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा। हालेलुया। और निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। Do you know what does mean by peace? इत्मीनान का मतलब क्या है? इस वक्त हमें पीस की जरूरत है। कोई बता सकता है कि जंग का मतजात लफ्ज क्या है? जंग और जदल, लड़ाई झगड़े का उल्ट या मतजात या ऑपोजिट वर्ड क्या है? शाबाश, कोशिश करें। शाबाश, अमन। अगर और मैं अच्छे वर्ड में कहूं तो इत्मीनान, तसल्ली, सलामती, ये सब के मीनिंग्स एक ही हैं। तो आइए फिर हम अमन के बारे में चंद बातें सीखते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें पीस की जरूरत है। क्योंकि वॉर है और वॉर सिर्फ पीस ही खत्म कर सकता है। आमीन। हमें पीस की जरूरत है। पीस मतलब इत्मीनान, पीस मतलब राहत, अमन, सलामती, तसल्ली। और भाई माइकल एक बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे, तसल्ली का चश्मा। हालेलुया, हालेलुया। सुलह, इत्मीनान, तसल्ली सिर्फ खुदावंद में है। इसलिए वो कहता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, यानी तसल्ली, इत्मीनान के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरे दुश्मनों के रूबरू दस्तरखान बिछाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन सरहदों पर हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा दरमियान में खड़ा होता है और दस्तरखान बिछा देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक हवाला पढ़ूंगा, आइए मेरे साथ। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान, यूहन्ना रसूल की अंजील 16वां बाब, उसकी आखिरी आयत यानी 33 वर्ष 33वें आयत। यूहन्ना की अंजील 16वां बाब और उसकी 33वें आयत, जिसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। हालेलुया। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर क्षमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। सब बोलेंगे आमीन। मैंने ये बातें इसलिए कही
کہ تم اطمینان پاؤ. سو ٹوڈے اس وقت جو کچھ میں آپ سے پریچ کرنے جا رہا ہوں، جو کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ میں اس لیے کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ اطمینان پائے. اور میں پلیز کرتا ہوں کہ کلام سننے کے سبب سے آپ کے اندر ایمان اور اطمینان پیدا ہوگا. آمین. اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ باتیں میں نے تم سے اس لیے کہی تاکہ تم سلامتی پاؤ، تم راحت پاؤ، امن پاؤ، سلامتی اور پیس پاؤ. اور پھر یسوع مسیح نے کہا تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو. ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہیں. ڈونٹ وری، آئی نو. خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو ٹربل میں ہے، تو تکلیف میں ہے، تو جنگ کی حالت میں ہے، تو کشیدگی میں ہے، تو الجھاؤ میں ہے، تو تشویش میں ہے، تو پریشانی میں ہے. وہ جانتا ہے. پلوس اور سلاس قید خانہ میں ہے، پاؤں کاٹ میں ٹھکے ہیں، ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ مصیبت اور دکھ کی حالت میں ہیں. لیکن ان کے اندر جنگ نہیں ہے، ان کے اندر اطمینان ہے، پیس ہے، سلامتی ہے. اور جب بچے بڑے زور سے ڈھولک بجا رہے تھے، تمبا بجا رہے تھے، تو میں نوٹ کر رہا تھا اور گیت بھی کون سا جا رہا ہے؟ دیوانے آنو پامے کوئی دنیا مرن نہیں. میں کبھی لینا کوئی پرواہ نہیں. ایک ٹول کی کٹی جا رہے ہیں، اسے بم ٹکن دے رہے ہیں، ایک ٹول کی کٹی جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے دیوانے نے کوئی پرواہ ہے. اور یہی کام پلوس اور سلاس بھی کر رہے تھے. ہاللیلویا. دنیا مر رہی ہے، قید خانہ میں رو رہے ہیں، لیکن پلوس اور سلاس آدھی رات کے قریب دعا کر رہے اور ہم تجھے گیت گا رہے. ہاللیلویا. دیوانیانو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگ بندی کے لیے دعا نہ کریں. میسج یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں آپ اطمینان رکھیں. اور جب آپ کے اندر اطمینان ہوگا تو پھر آپ گھبرائیں گے. آمین. یہ عمران خان کا کال نہیں، یہ میرے یسوع کا کال ہے. ہاللیلویا. تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے، مجھ پر بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں لیڈرز تو صرف ڈائلاگس ڈلیور کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں. یسوع جانتا ہے کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ میرا اور آپ کا خدا کیسا محیط، عجیب، عظیم، بزرگ و برتر ہے، کتنا پاورفل اور خدا قادر مطلق ہے. سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ضرورت کیسی بھی کیوں نہ ہو، خدا ویسا ہی بن جاتا ہے. جب آپ بیمار ہیں وہ شافی بن جاتا ہے. آپ مشکل میں ہیں وہ مشکل کشا بن جاتا ہے. آپ حالت جنگ میں ہیں وہ سلامتی بن جاتا ہے. Whatever you need، جس حالت میں بھی ہے، جس سچویشن میں بھی ہے، جن حالات میں بھی ہے، جیسی آپ کو ضرورت ہے ویسی اویلیبلٹی موجود ہے. ہاللیلویا. اس لیے یسوع نے کہا خاطر جمع رکھو. This is wonderful word. انگلش میں اس کے لیے ورڈ بڑا اچھا ہے، cheer up. اور cheer up کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب کوئی انجوائے کر رہے ہوں، سیلیبریٹ کر رہے ہوں، تو
तो अक्सर लोग वाइन या शराब पीते हुए जब गिलास से गिलास टकराते हैं चीयर अप कहते हैं कि नहीं? तो यीशु ने यही लफ्ज कहा, चीयर अप, थिंक अबाउट इट, हालात कैसे भी क्यों ना हो, चीयर अप। हालेलुया। पौलुस और सिलास ये सीख चुके थे। हो सकता दूसरे कहते कह रहे हो असा नहीं बचना, इथों साड़ी लाश ही जाएगी, लगता है रोटी सानू नहीं सही मिलती, कोड़े सानू बार बार बजते हैं, लेकिन पौलुस और सिलास कह रहे हैं चीयर अप। इसलिए वो लिखा जब तुम खुश हो तो हम देखें गीत गाओ। इसका मतलब पौलुस और सिलास कैद की हालत में भी खुश हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सदरक मिशक अबेदनगो, गवर्नमेंट उनके खिलाफ खड़ी है, आग की भट्टी में उन्हें डालने के लिए सिपाही तैयार हैं। और उनके अल्फाज सुनिए, उनका ईमान देखिए, ए बादशाह हमें आग की भट्टी में डाल दीजिए, लेकिन हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा कादिर है कि वो हमें बचा सकता है। और इससे भी बड़ी बात सुनिए, उनका ईमान सिर्फ यहाँ तक काबिल नहीं है कि हमारा खुदा हमें बचाएगा, इसलिए हम आग में जाने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारा खुदा ना भी बचाए तो भी हम जाने के लिए तैयार हैं। This is a faith। ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। एक भाई मेरे को आया, कहने लगा पास्टर साहब ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं कहा ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ? मैं कहा ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ? कहने लगे यार की फायदा है, मैं 40 रोजे रखे ने, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ फायदा नहीं होया। मैं कहा भाई मैं तो कभी 40 छड़ के कभी इकट्ठे 4 दिन रखे रोजे, ਮੈਨੂੰ तो बड़ा फायदा होया। मैंने तो एक रोजे में बड़ा फायदा होता है, मैं नाम ही रखा तो बड़ा फायदा होता है, खाली दुआ नहीं यार। तू 40 रोजे रखे ने, तेन तो बड़ा फायदा होना चाहिए बस। तो मैं क्या तू रोजा रखा कादे से? आंदा जिथे मैं ब्याह कराना चाहना था उत्थे मैं हो ही नहीं। मैं क्या सही है, शायद मैंने क्या सी कि जो तुम रोजा रखते हो क्या वो मुझे पसंद है? रोजे का मतलब अपनी पसंद नहीं है, रोजे का मतलब खुदा की पसंद है। बात समझ आए तो बोले आमीन। रोजे की अपनी पसंद ना रखा करो। रोजे दुआ का मतलब है खुदा को क्या पसंद है। आमीन। सो कई बार हम अपने मामलात खुदा के हुजूर लेकर आते हैं, और हमारा ईमान सिर्फ ये होता है कि खुदा ऐसा करेगा तो हम दुआ करेंगे, खुदा ऐसा करेगा हम शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा ऐसा करेगा तो हम खुदा के साथ चलेंगे। ये ईमान इनकम्प्लीट है, अधूरा ईमान है, छोटा ईमान है, नामुकम्मल ईमान है। ईमान ये है हालात कैसे भी क्यों ना हो, और फिलिपियों के खत में पौलुस रसूल कोई 16 दफा ये वर्ड इस्तेमाल करता है, खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। और माइकल भाई आपको पता है पौलुस रसूल जब ये 16 दफा लिख रहा था तो खुद पौलुस रसूल कहां पर था? क्या दिखाना है? He was in prison, खुद कैद में है, लेकिन कलीसिया से कह रहा खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। खुशी वो नहीं जब नौकरी मिलने से आपको मिलती है, जॉब मिलने से, रिश्ता मिलने से, औलाद होने से। खुशी वो है मिले तो भी हालेलुया, ना मिले तो भी हालेलुया। ये है खुशी जिसे जोए कहा गया है। और मसीह यीशु ने कहा जो खुशी मैं तुम्हें देता हूं कोई तुमसे छीनने ना पाएगा, क्योंकि ये वो खुशी
خوشی ہے جسے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ تیرنا شروع کر دیتی ہے. یہ وہ خوشی ہے جسے آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. یہ وہ خوشی ہے جسے قید خانہ کی مصیبت میں ڈال دی جائے تو یہ خوشی قید خانہ کو بھی ہلا دیتی ہے. لیکن یہ خود نہیں ملتی. برادر کرس ہمیشہ خوش رہتے ہیں. ہاللیلویا. اسمائلنگ فیس, چمکتے رہتے ہیں, دمکتے رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں. اب کل کوئی مجھ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے چرچ میں لوگ ناچتے ہیں. چونکہ میں ترسا ہو گیا بڑی چڑھیا ہے کام. پھر میں غور کیتا یار اس میں گناہ کیا ہے. ہم بھی کبھی پاسٹر فروز کے زمانے میں تو میں سوچ رہا تھا یار واقعی اکلیسیا میں وہ خوشی نہیں ہے. پتہ جب ہم گیتوں میں ناچتے تھے, چلو جو ویسے ہی ناچ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے وہ غلط ہے, لیکن جو واقعی خدا کے لیے ناچ رہے ہیں وہ کیا ہی بات ہے. ہم نے عبادت کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیا ہے, انجوائے کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے اندر خوشی نہیں ہے, ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایمان, اطمینان, خوشی سب کچھ ایک ہی ہے. اور جب یہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. یسوع نے کہا جب تم دیکھو کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے تو کیا کرنا. تو بتا سکتے کیا لکھا ہے کہ بیٹھ کے رونا شروع کر دینا, ماتم کرنا, چلانا. کیا ایسا لکھا ہوا ہے؟ پتہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو سر اوپر اٹھانا کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. ہاللیلویا. چیئر, خوشی منانا. مبارک ہے وہ کہ راست بازی کے سبب سے ستائے گے. جب تم دکھ اٹھاؤ کیونکہ مصیبت سے صبر اور صبر سے پختگی اور امید پیدا ہوتی ہے. ان حالات میں خاطر جمع رکھیں. کلوزنگ کرنے لگا. میں 15 منٹ کہا تھا اور 20 منٹ ہونے جا رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں غلط بیانی کروں. اگر آپ اس کلام کو سن کر دلیر ہوئے ہیں تو پھر آپ آمین کہہ سکتے ہیں. بس یہی میسج ساتھ لے کر چلے جائیے. ملک پاکستان کی دعا کریں, انڈیا کی دعا کریں, کیونکہ اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کریں, صلح کے لیے, سلامتی کے لیے, اور پھر اپنے لیے. اور اس وقت سب سے زیادہ اگر ہمیں ضرورت ہے وہ پیس کی ضرورت ہے. پیس مانگیے, پیس پھول رہی ہے. یسوع نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم مصیبت اٹھاتے ہو لیکن چیئر, خاطر جمع رکھو. شاگرد گھبرائے ہوئے ہیں, آندھی اور طوفان کشتی کو ہلا رہا ہے. یسوع اٹھا اور یسوع نے کہا ڈرتے کیوں ہو, خاطر جمع رکھو. جب خدا کے لوگ گھبرائے, خوف زدہ ہوئے اور ڈرے تو خدا کی ایک ہی آواز آتی ہے, خاطر جمع, خاطر جمع رکھو, اطمینان رکھو, دل مضبوط رکھو. خداوند اس کلام کو اس طرح سے آپ کو برکت دے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں.